بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يضاف موصوف الى صفته ولا صفة الى موصوفها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اضافت کے احکامات میں سے ایک حکم بیان فرمایا ہے کہ جو مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی کو اپنی حالت پر برقرار رکھ کر موصوف کو صفت کی طرف یا صفت کو موصوف کی طرف مضاف نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ مرکب توصیفی کی ایک الگ ہیئت ہے اور مرکب اضافی کی ایک الگ ہیئت ہے، لہذا توصیفی ترکیب کے ہوتے ہوئے اس کی حالت پر اسی معنی کا لحاظ رکھ کر پھر اس کو مضاف اور مضاف الیہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اضافت کا اپنا ایک مخصوص معنی اور جو ہے وہ موصوف اور صفت کا اپنا ایک مخصوص معنی ہے، لہذا توصیفی معنی کے ہوتے ہوئے اضافت کی شکل میں اس کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا یضاف موصوف الی صفته، موصوف کو اس کے صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا، مع بقاء المعنى المفاد بالترکیب الوصفی بحالہ، اس معنی کے باقی رکھنے کے ساتھ جو حاصل ہونے والا ہے مرکبی توصیفی سے اس کی حالت کے ساتھ، مرکبی توصیفی سے جو معنی اس کی مخصوص حیثیت سے حاصل ہو رہا ہے اسی معنی کو برقرار رکھ کر موصوف اور صفت میں موصوف کو اس کی صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا، لأن لكل من هيئتي الترکیب الوصفی والاضافی معنی آخر، اس لیے کہ ترکیبی وصفی اور ترکیبی اضافی میں ہر ایک کے ہیئت کے لیے معنی آخر ایک الگ معنی ہے، لا يقوم احدهما مقام الآخر، جس میں ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ولہذا المعنی بعینہ، اور بعینہ اسی معنی میں لا یضاف صفۃ الی موصوفها، صفت کی اضافت بھی اس کے موصوف کی طرف نہیں ہو سکتی کہ جی یہاں پر بھی ان کا اپنا الگ ایک معنی ہے، ان کا الگ ایک معنی ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ موصوف اور صفت کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ایک جیسے ہوتا ہے، اور مضاف الیہ کا اعراب پڑھ لیا کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اعراب کا بھی فرق ہے اور ہیئت کے معنی کا بھی فرق ہے، اس وجہ سے یہ ایسے نہیں ہو سکتا، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا مسجد الجامع کہ جی المسجد الجامع تھا، پہلے موصوف اور صفت ہے، لہذا اسی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے کیا بنا لو؟ اس کو مسجد الجامع بنا لو۔ جرد و قطیفت ہے بمعنی قطیفت جرد، ہاں تو جھالی دار چادر کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے قطیفت جرد کا، تو لہذا اس وجہ سے یہ موصوف اور صفت ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہو سکتے، لیکن کوفی حضرات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد الجامع ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ جرد و قطیفت ہے، یہ ایسی ہیں کہ لفظی اعتبار سے مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو لہذا موصوف اور صفت ہے حقیقت میں تو لفظی اعتبار سے مضاف اور مضاف الیہ بھی بن سکتے ہیں، یہ ان کے نزدیک یہ اس کا جواز ہے، آگے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ خلافاً للکوفیتی، کوفی کے خلاف، کوفیین کے خلاف کرتے ہوئے، اس لیے کہ مسجد الجامع ان کے نزدیک المسجد الجامع میں ہے، اور جرد و قطیفت یہ قطیفت جردن کے معنی میں ہے بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی فرق کے، وہ یہ جو ہے مرکبی توصیفی کو یعنی مضاف کی شکل میں لا سکتے ہیں کہ موصوف کو صفت کی طرف اور صفت کو موصوف کی طرف وہ مضاف بنا لیتے ہیں۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول پر آگے اعتراضات ہوں گے۔ پہلا ضابطہ یہ بیان کیا کہ یہ موصوف کو صفت کی طرف جو ہے وہ اضافت اس کی نہیں ہو سکتی، اس پر 3-4 لفظوں سے اعتراض ہے، مسجد الجامع سے، جانب الغربی سے، صلاۃ الاولیٰ سے اور بقلۃ الحمقاء سے۔ مسجد الجامع یہ اس میں یہ المسجد الجامع ہے اصل میں، جانب الغربی اصل میں الجانب الغربی ہے، صلاۃ الاولیٰ اصل میں الصلاۃ الاولیٰ ہے، اور بقلۃ الحمقاء اصل میں کیا ہے؟ البقلۃ الحمقاء ہے۔
تو لہٰذا یہ آپس میں موصوف اور صفت ہیں، اور ان مرکب توصیفی کو جو ہے وہ اضافت میں تبدیل کر لیا گیا، موصوف کو مضاف بنا لیا گیا ہے کس کی طرف؟ وہ صفت کی طرف۔ تو اس پر اعتراض ہے۔ آگے ماتن نے اس کا جواب دیا متأول، کہ جی ان میں تأویل ہے، ان میں کیا ہے، یہ کلام عرب میں مستعمل ہیں، لیکن یہ بعینی ہی اسی انداز سے نہیں جس طرح نظر آ رہے ہیں کہ پہلے موصوف اور صفت تھے، پہلے المسجد الجامع تھا، پھر الف لام کو ہٹا کر اس کو جو ہے وہ موصوف اور صفت سے مضاف اور مضاف الیہ بنا لیا گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تعویل کے ساتھ ہے۔ وہ تعویل کیسی ہے؟ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لو۔ وَيَرِدُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى، پہلے قاعدہ پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ قاعدہ کون سا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ ماتن کا یہ قول ہے، لا یضاف موصوف الی صفته، کہ موصوف کو اس کی صفت کی طرف مضاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس پر اعتراض ہے۔ مسجد الجامع، جانب الغربی، صلاۃ الاولی اور بقلۃ الحمقاء جیسی ترکیبوں سے، فإن فی کل واحد من هذه التراکیب، اس لیے کہ ان تراکیب میں سے ہر ایک اضیفہ اضافت کی گئی ہے موصوف کی الی صفته، اس کے صفت کی طرف۔ فإن الجامع، اس لیے کہ یہ جو الجامع ہے یہ مسجد کی صفت ہے، اور الغربی یہ الجانب کی صفت ہے، اور الاولی صلاۃ کی صفت ہے، اور الحمقاء یہ بقلہ کی صفت ہے۔ وقد اضیف الیہا موصوفاتہا، اور اس کی موصوفاتہا، اور اضافت کی گئی ہے اس کی طرف ان کے موصوفات کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان ہوا کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی۔ ان چار مثالوں سے اعتراض ہوا۔ اس کا جواب دیا کہ اجیبہ بأن مثل هذه التراکیب متأول، کہ جی یہ متأول ہے، یہ کیا ہے؟ متأول ہے۔ اب وہ متأول کیسے؟ ان میں تعویل کیسے؟ ان میں تعویل ایسے ہے کہ پہلی مثال کو پہلے لیں۔ پہلی مثال ہے مسجد الجامع، تو وہ فرماتے ہیں کہ مسجد الجامع کی جو اصل عبارت ہے وہ یوں ہے، مسجد الوقت الجامعی، مسجد درمیان میں الوقت کا لفظ نکال لیا۔ اب جب الوقت کا لفظ نکال لیا تو اس میں دیکھیں دو وجہ، وہ جو ہے دو اعتبار سے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مسجد ہے یہ مضاف وہ الجامع کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف ہے؟ الوقت کی طرف ہے، اور یہ جو الجامع ہے یہ صفت نہیں ہے کس کے لیے؟ المسجد کے لیے، اس کے لیے مضاف الیہ حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو الوقت کے لیے صفت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ صفت مل کر پھر جا کر یہ موصوف اور صفت مل کر پھر مضاف الیہ بنیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ جو اعتراض تھا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ متأول ہے، فمسجد الجامع، تو لہٰذا مسجد الجامع اس کی تعویل کی گئی ہے بمسجد الوقت الجامع کے ساتھ۔ مسجد الجامع کی تعویل کس چیز کے ساتھ ہے؟ مسجد الوقت الجامع۔ اب یہ جو الوقت ہے، الوقت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مقدر ہے یا محذوف ہے، مراد ہے یا غیر مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ دو احتمال رکھتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس میں دو احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جو الوقت ہے یہ مقدر ہو، الوقت جو ہے یہ کیا ہو؟ یہ مقدر ہو، لفظوں میں موجود تو نہیں ہے لیکن یہ مراد ہے، لفظوں میں موجود تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ جب یہ مراد ہوگا تو پھر مراد ہونے کی وجہ سے مسجد مضاف ہوگا الوقت کی طرف، اور الوقت پھر موصوف ہوگا، اور الجامع اس کے لیے کیا ہے؟ بطور صفت ہے۔ تو دونوں طرف سے ختم ہو جائے گا اعتراض والی صورت کہ جی مسجد یہ یہاں پر یہ اپنے صفت کی طرف مضاف نہیں ہے، اور یہ جو الجامع ہے یہ بطور صفت کے ہے، لیکن یہ مسجد کے لیے بطور صفت کے نہیں ہے بلکہ الوقت کے لیے ہے، اور یہ مضاف الیہ مسجد کے لیے نہیں بن رہا۔
نہ تو مسجد الوقت کی طرف مضاف ہے اور نہ تو مسجد الجامع کی طرف مضاف ہے اور نہ ہی الجامع مسجد کے لیے کیا ہے مضاف الیہ ہے۔ تو یہ دو وجہ تو ہے اس طرح یہ ہو سکتی ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ جو الوقت کا لفظ ہو یہ کیا ہو مذکور تو نہیں ہے لیکن مقدر مراد ہے، مقدر ہے اور مراد ہے، یہی درمیان میں واسطہ ہے اضافت کا مضاف اور مضاف الیہ کا کہ جی ایک کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے دوسرے کے لیے موصوف بن رہا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے مسجد کا الجامع کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ تعبیر ایک اس طرح ہو سکتی ہے۔ وذالک یحتمل معنیین، یہ دو معنی کا احتمال رکھ رہا ہے، احدہما ان میں سے ایک یہ ہے ان یکون الوقت مقدرا کہ الوقت کا جو لفظ ہے یہ مقدر ہو نظمی کلام میں، ویکون المسجد مضافا الیہ اور یہ مسجد اس کی طرف یہ مسجد جو ہے وہ مضاف ہو اس کی طرف، والجامع اور یہ جو الجامع ہے یہ صفت ہے کس کے لیے وقت کے لیے، فَيَنْدَفِعُ الْإِيرَادُ بِوَجْهَيْنِ لہذا یہ اعتراض دو وجہ سے رد ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو الجامع کا لفظ ہے یہ لیس مضافا الیہ یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، ولا صفتا للمضاف اور یہ مضاف کے لیے صفت بھی نہیں ہے، دو باتوں سے اس کا جو ہے وہ رد ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہو جائے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو الوقت ہو یہ محذوف ہو اور محذوف بھی ایسا جو یہاں مراد بھی نہ ہو، محذوف بھی ایسا جو یہاں پر مراد نہ ہو، الوقت کی جگہ پر یہ جو الجامع ہے یہی قائم مقام ہو، اسی پر جو ہے وہ سارا جو احکامات ہیں وہ اسی کے اوپر جاری ہوں، یہاں الوقت کے لفظ کا کوئی حکم یہاں پر جو ہے اس کے اوپر نہیں لگ رہا۔ پہلی صورت میں اور اس میں فرق سمجھ آ گیا، پہلی میں وہ مذکور تو نہیں ہے لیکن وہ مراد ہے، اس پر احکامات جاری ہو رہے ہیں، وہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور وہ موصوف بھی بن رہا ہے، آگے اس کے لیے صفت بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا محذوف ہے کہ وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، جو ہے وہ جو اس کے لیے صفت ہے۔ الوقت تو اس جو ہم نے ترکیب نکالے نا مسجد الوقت الجامع، الوقت موصوف ہے اور الجامع اس کی صفت ہے، تو گویا کہ موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام بنا دیا، اب اسی کو ہی سارے احکامات حاصل ہے، تو دوسری صورت جو ہے وہ یوں ہو سکتی ہے۔ تو دوسری ترکیب یہ ہے کہ جو وقت ہو یہ محذوف ہو اور جامع جو ہے وہ قائم مقام ہو، یا علیہ کا مطلب یہ ہے کہ مشتملا علی الوقت جو کیا ہے وقت پر مشتمل ہے، لہذا یہی ہے اسی پر جو ہے اسی کو لیا گیا ہے اور یہی اس کے قائم مقام ہے، اس کی معنی کی ادائیگی بھی یہی کر رہا ہے۔ فَيَكُونُ بِمَنزِلَةِ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ لہذا یہ صفاتی غالبہ کے درجے میں ہو جائے گا۔ اب جب اسی کو قائم مقام بنائیں گے، اسی کو ہی سب کچھ لیں گے، تو اب مسجد کی جو اضافت ہوگی کس کی طرف ہوگی؟ اسی الجامع کی طرف ہو جائے گی۔ فَيَنْدَفِعُ الْإِيرَادُ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ لہذا جو اعتراض ہوگا وہ ایک ہی وجہ سے دفع ہوگا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الجامع ہے یہ مضاف کے لیے صفت نہیں ہے، صفت تو یہ کس کے لیے ہے؟ الوقت کے لیے ہے، مسجد کے ساتھ تو اس کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، بطور وصف کے اس کے ساتھ یہ نہیں جڑ رہا، بلکہ یہ وصف ہے الوقت کے لیے، پھر وقت کو حذف کر لیا گیا، اس کو اس کے قائم مقام بنا لیا گیا، لہٰذا یہاں پر یہ مسجد الجامع کی جو ترکیب وہ مضاف جو ہے کہ جب موصوف ہے اور اس کی صفت کی طرف اس کی اضافت ہے، یہ والی صورت وارد نہیں ہو رہی، تو اس اعتبار سے یہ اعتراض جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو الوقت کے لفظ کی دو حیثیتیں ہو چکی ہے کہ جی یا تو یہ مقدر ہو مراد ہو، یا پھر یہ ہے کہ یہ ایسا محذوف ہو کہ جو اس کی صفت ہے اسی کو قائم مقام بنا لیا گیا۔ تو چونکہ صفت کا تعلق تو اصل اپنے موصوف سے ہی ہونا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ مضاف جو ہے وہ موصوف نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض یہاں پر وارد نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تعویل ہو گئی کس کے اندر ہو؟ مسجد الجامع کے اندر، کہ مسجد الجامع کی اصل پوری عبارت یوں ہے مسجد الوقت الجامع۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے، فرماتے ہیں کہ جی اسی قیاس کے مطابق صلاۃ الاولیٰ اور بقلۃ الحمقاء ہے، صلاۃ الاولیٰ اور بقلۃ الحمقاء ہے۔ صلاۃ الاولیٰ کی تعویل یوں ہے صلاۃ الساعۃ الاولیٰ،
الساعہ کا لفظ نکالیں گے بالکل اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہم نے کیا نکالا، الوقت کا لفظ نکالا۔ اب اس میں بھی اسی طرح دو جہتیں ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ جو ہے وہ مقدر مراد ہو، یا پھر یہ کیا ہو، یہ محذوف ہو اور اس کی صفت کو اس کے قائم مقام و مکمل طور پر بنا لیا گیا ہو۔ اسی طرح بقلۃ الحمقاء یہ لوبیا کے لیے بولا جاتا ہے، بقلۃ الحمقاء کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے، لوبیا کے لیے، تو لہذا الحبہ کا لفظ درمیان میں نکالیں گے، بقلۃ الحبۃ الحمقاء، تو لہذا اس طرح یہ الحبہ کا لفظ نکالیں گے بالکل ویسے جیسے مسجد کے بعد الوقت کا لفظ نکالا اور صلاۃ کے بعد الساعہ کا لفظ نکالا، مذکورہ دونوں احتمالوں میں یہ بات چل سکے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے تعویل کی؟ تو درمیان میں ایک لفظ نکالیں گے اور اس لفظ کی حیثیت کیا ہوگی، پہلے لفظ کے لیے وہ مضاف الیہ کے درجے میں ہے اور دوسرے کے لیے وہ موصوف بن رہا ہے، تو یہ درمیان میں واسطہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے پہلا یہ موصوف نہیں بنے گا بلکہ موصوف یہاں پر محذوف ہے، اور دوسرا اس صفت کے لیے جو ہے وہ صفت مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو ظاہر ہے اس کا جو موصوف ہے وہ یہاں پر محذوف ہے اور وہی حقیقت میں مضاف الیہ بن رہا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ ہو جائے گا۔ یہ جو ایک مثال ہے جانب الغربی، جانب الغربی کی اگر اس طرح تعویل کریں گے تو یوں ہم کر سکتے ہیں کہ المکان کا لفظ نکالے درمیان میں، کیا نکال لیں، المکان کا، اور یوں کہیں جانب المکان الغربی، جانب المکان الغربی۔ اب جانب المکان الغربی میں یہ والی تعویل اگر ہم کریں تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو الغربی ہے یہ مکان کی صفت نہیں ہے، مغربی ہونا، مغرب ہونا یہ مکان کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ تو جانب کی ہے، شمال ہے، جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، یہ مکان کی صفت نہیں ہے بلکہ کس کی صفت ہے، جانب کی صفت ہے، جانبی جو ہے مغربی جانب ہے، ہاں، اور اسی طریقے پر مشرقی جانب ہے، شمال کی جانب ہے، جنوب کی طرف ہے، تو یہ جو مشرق مغرب شمال جنوب ہونا وغیرہ یہ جانب کے لیے تو بطور صفت کے ہے لیکن مکان کے لیے اس کو بطور صفت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو مسئلہ ہو گیا کہ جی مکان کا لفظ اگر ہم نکالیں گے تو پھر یہ اعتراض ہوگا کہ جو الغربی ہے یہ تو جانب کی صفت ہے، المکان کی نہیں ہے، اور اگر ہم یوں نکالتے ہیں عبارت جانب المکان الغربی تو وہ اعتراض تو ختم ہو جائے گا، لیکن اور مسئلہ ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ الغربی کو مکان کے ساتھ جوڑنا یہ والی خرابی لازم آ جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ یہاں پر یہ والی صورت نہیں ہو سکتی، تو اس کے اندر مزید آگے تعویل کی ہے، اس کے اندر کیا کی ہے، مزید تعویل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکان دو ہے، مکان کتنے ہیں، ایک کل ہے اور ایک جز ہے۔ کل تو وہ سارے کا سارا مکان ہے یا ساری کی ساری زمین ہے، کل کیا ہے، وہ ساری زمین ہے، اور ایک جو اس کا ایک حصہ ہے، ایک اس کا چھوٹا سا حصہ ہے جو مغربی جانب ہے، جو مغربی جانب ہے، لہذا یہاں پر جو المکان محذوف نکالیں گے اور یوں کہیں گے جانب المکان الغربی، جانب المکان، پھر یہ جو المکان ہوگا یہ وہ جز والا مکان ہوگا، کیا ہوگا، جز والا مکان ہوگا، اور یہ جو جانب کی اضافت ہوگی مکان کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہوگی، اضافت بیانیہ جانتے ہو نا، جس میں مضاف الیہ اور مضاف ایک دوسرے کا غیر نہیں ہوتے بلکہ بعینہ ہی وہی چیز ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، تو بیان اور مبین کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ یکساں ہوتے ہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا کہ جی کل مکان کی مغربی جانب، کل زمین کی جو مغربی جانب ہے، یوں اس طرح اس کی وضاحت ہو جائے گی، تو یہ آگے اس کی وضاحت مزید اس کے اندر شارح نے کی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جی اگر ہم جانب المکان الغربی نکالیں تو اعتراض تھا
کیا اعتراض تھا کہ جی الغربی اس کو مکان کے لیے بطور صفت کے ذکر کرنا یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ الغربی یہ جانب کے لیے بطور صفت کے تو ٹھیک ہے لیکن مکان کے لیے بطور صفت کے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا جی تعویل، جواب ایک امکانی صورت وہ یہ ہے کہ مکان دو ہیں، ایک کل ہے اور ایک جز ہے، لہذا یہاں پر جو جانب کے بعد مضاف الیہ کے طور پر ذکر کیا گیا یہ اس جز والے مکان پر دلالت کر رہا ہے، اور درمیان میں جو اضافت ہے یہ اضافت بھی کیسی ہے؟ اضافت بیانیہ ہے۔ تو جب اضافت بیانیہ ہو جائے گی تو پھر یہ اس کی جو ہے وہ وضاحت درست ہو سکتی ہے، عبارت میں مزید وضاحت آ جائے گی۔ دیکھیں ترجمہ کہاں سے کرنا ہے؟ متأول سے کر لو۔ متأول اس میں تعویل ہے، فمسجد الجامع، لہذا مسجد الجامع کی تعویل کی گئی ہے مسجد الوقت الجامع سے، وذالک یحتمل معنیین، اور یہ دو معنوں کا احتمال رکھ رہا ہے، احدہما ان میں سے ایک یہ ہے ان یکون الوقت مقدرا فی نظم الکلامی، کہ وقت مقدر ہو نظم الکلام میں، اور یہ جو المسجد ہے یہ مضاف ہے اس کی طرف، اور یہ جو الجامع ہے یہ صفت ہے وقت کے لیے، تو یہ اعتراض دو وجہ سے دور ہوگا۔ دو وجہ کیا ہے؟ فإن الجامع ليس مضافا الیہ، پہلا اعتراض کہ جی جامع یہاں پر جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، تو یہ اس کے لیے مضاف الیہ نہیں ہے، مضاف نہیں ہو رہا اس کی طرف، ولا صفتا للمضاف، اور نہ ہی یہ مضاف کے لیے کیا ہے؟ وہ صفت ہے۔ وثانیہما، دوسری صورت یہ ہے ان یکون الوقت محذوفا، کہ جو وقت ہے یہ محذوف ہو، والجامع قائم، اور یہ جو الجامع کا لفظ ہے یہ اس کے قائم مقام ہے، منطویا علیہ، لیکن اس کے معنی پر مشتمل ہے، اس کی معنی کی ادائیگی کر رہا۔ فیکون بمنزلۃ الصفات الغالبہ، تو لہذا یہ صفات غالبہ کے درجے میں ہو جائیں گے۔ صفات غالبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں موصوف اور صفت نہیں ہوتے، یہ صفت کسی اور چیز کی ہوتی ہے لیکن اس کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے القرآن الحکیم ہے تو القرآن الکریم ہے، تو یہ اس میں ایک صورت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو الحکیم ہے، المجید ہے، کریم ہے، یہ صاحب قرآن کی صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صاحب قرآن کی صفت ہے، لیکن اس کا اطلاق قرآن پاک پر ہو رہا ہے، تو یہ صفات غالبہ اس کو بولتے ہیں کہ حقیقت میں یہ صفت کا تعلق اس موصوف سے نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور چیز سے، لیکن مجازاً اس صفت کا اطلاق اس پر بھی ہو رہا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو ہے وقت الجامع، کیا ہے؟ وقت الجامع ہے، اور ساعت الاولیٰ ہے، الحبۃ الحمقاء ہے، یہ بھی صفات غالبہ کے درجے میں ہو جائیں گے کہ حقیقت میں یہ اس موصوف کے لیے صفت نہیں ہے لیکن اس کا اطلاق اس کے اوپر جو ہے وہ اس انداز سے مجازاً ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فیکون، یہ ہو جائیں گے صفات غالبہ کے درجے میں، فیضاف المسجد الیہ، لہذا مسجد کو اس کی طرف مضاف بنایا جائے گا، فیندفع الایراد بواحد بوجہ واحد، لہذا یہ ایراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی وجہ سے ہو جائے گا، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان الجامع کی جو الجامع کا لفظ ہے لیس صفتا للمضاف، یہ مضاف کے لیے بطور صفت کے نہیں ہے۔ وعلی ھذا، اور اس قیاس کے مطابق ہے صلاۃ الاولیٰ بقلۃ الحمقاء، کہ ان کی تعویل کی گئی ہے صلاۃ الساعۃ الاولیٰ، پہلی گھڑی کی نماز، اور بقلۃ الحبۃ الحمقاء، کہ اس کا لوبیا کا دانہ۔ تو علی الاحتمالین المذکورین، مذکورہ دونوں احتمالوں کے ساتھ، لیکن ھذا تعویل لا یتمشی، لیکن یہ والی جو تعویل ہے یہ جاری نہیں ہو سکتی جانب الغربی میں، پس بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مقصود وہ جانب کی صفت لانا ہے غربیت کے ساتھ، نہ کہ مکان کی صفت لانا ہے جو کہ اس کا جانب ہے اس مغرب یا مشرق کے ساتھ۔ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ پہلے بھی آپ لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو کہ اللہم کا لفظ صاحبی کتاب تب ہی لاتے ہیں کہ جی ظاہری طور پر جواب کی کوئی صورت تو یہ ہے نہیں، لیکن اگر کوئی صورت جواب کی بن سکتی ہے تو وہ یہی شاید ہو، تو یہ اس طرح یوں کیا جاتا ہے اللہم الا ان یقال، اللہم مگر یہ کہ یوں کہہ دیا جائے ہونا کا مکانانی، کہ یہاں دو مکان ہے، ایک جز ہے اور ایک کل ہے، فالمکان الذی، لہذا وہ مکان جس کی طرف جانب کی اضافت کی گئی ہے،
هو الجزء وہ کیا ہے، وہ جز ہے، والاضافت بیانیہ اور وہ کیا ہے، اضافت بیانیہ ہے، والمکان الذی اعتبر الجانب بالنسبت الیہ هو الکل اور وہ مکان جس کی جانب کا نسبت کے اعتبار سے اعتبار کیا گیا، هو الکل وہ کیا ہے، فیستقیم المعنی لہذا معنی اس طرح درست ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی صورت کیا قاعدہ ذکر کیا کہ جی موصوف کو اس کی صفت کی طرف مضاف نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ ایک چار جو ہیں وہ اعتراض والی شکلیں تھی، اس کا جواب دیا کہ جی اس میں تأویل ہے۔ اب اگلا اعتراض یہ تھا، اگلا قاعدہ یہ تھا کہ جی صفت کی اضافت موصوف کی طرف بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر اعتراض ہے جرد و قطیفت اور اخلاق ثیاب، یہ اصل میں یوں تھے قطیفت جردن، قطیفہ موصوف ہے، جردن اس کی صفت ہے، اخلاق ثیاب اصل میں یوں تھے ثیاب اخلاق، لیکن انہوں نے صفت کو اٹھا کر پہلے ذکر کر دیا اور صفت کی اضافت کر دی کس کی طرف، موصوف کی طرف، یوں کہہ دیا جرد قطیفت اور اخلاق ثیاب، اخلاق ثیاب، اخلاق ثیاب، ثیاب اخلاق پرانا کپڑا، اور جرد قطیفہ، قطیفہ کہتے ہیں چادر کو جو جھالی دار چادر ہوتی ہے، اور جرد یہ پرانے کے معنی میں آتا ہے، مطلب جھالی دار پرانی چادر، جانتے ہو نا جیسے وہ مفلر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جالیاں لگی ہوئی ہوتی ہے سائڈ پہ، تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی جو چادر ہوتی ہے اس کو قطیفہ بولتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ فإن اصلہما ان کی اصل قطیفۃ جردن ہے اور ثیاب اخلاق ہے، موصوف اور صفت کی شکل میں، قدمت الصفۃ علی الموصوف، موصوف کو صفت پر مقدم کر لیا گیا، واضیف الیہ اور اس کی طرف اس کو مضاف بنا لیا گیا۔ ابھی آپ نے قاعدہ بتایا کہ جس صفت کو موصوف کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا تو یہاں تو کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ لیتے ہیں کہ جی اس میں بھی تأویل ہے، اور وہ تأویل یوں ہے کہ جی آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو اور کئی مرتبہ اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ کبھی موصوف اور صفت میں موصوف کو حذف کر لیا جاتا ہے، صفت کو رہنے دیا جاتا ہے، پھر اس صفت کو حیثیت دی جاتی ہے ذات کی، صفت کو پھر حیثیت دی جاتی ہے کس کی، ذات کی حیثیت دی جاتی ہے، اس کو ایک مستقل اسم کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، پہلے یوں تھا قطیفۃ جردن اور ثیاب اخلاق، تو ان سے موصوف کو حذف کر لیا تو یہ صرف جرد رہ گیا اور اخلاق رہ گیا۔ اب جرد پرانا ہے تو یہ جرد جو ہے اب اس کی کئی شکلیں ہیں کہ جی وہ قطیفہ ہے یا غیر قطیفہ ہے، اب یہ اعتراض ہو جائے گا، یہ ابہام پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اخلاقن ہے پرانا، اب یہ جو پرانا ہو گیا تو اب پرانی کیا چیز ہے، کپڑا پرانا ہے یا کوئی دیوار پرانی ہو گئی ہے، گھر پرانا ہو گیا ہے، کوئی اور چیز پرانی ہو گئی ہے، تو جب ہم نے محض اس کو اسم کی حیثیت سے ذکر کر لیا تو اسم کی حیثیت سے ذکر کرنے کے بعد یہ اس کا جنس مبہم ہو گیا، اس کا جنس کیا ہو گیا، مبہم ہو گیا، لہٰذا اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ بطور مضاف الیہ کے اس کے جنس کو ذکر کیا، تو یہاں پر اب اس کی جو حیثیت ہو گئی ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس جرد میں ابہام تھا اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جنس کو ذکر کیا ہے، اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بطور مضاف الیہ کے، تو لہٰذا اس کی جو موصوف اور صفت کی حیثیت تھی وہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، وہ کیا ہو گئی تھی، پہلے ختم ہو چکی تھی، لہذا اس وجہ سے اب اس میں وہ والی صورت نہیں ہے کہ جس صفت کو موصوف کی طرف مضاف بنایا گیا، تو اس طرح اس میں تأویل ہے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ اس سے جواب دیا گیا کہ اس میں تأویل کی گئی ہے بِأَنَّهُمْ حَذَفُوا کہ انہوں نے قطیفہ کو حذف کر لیا، ان کے قول قطیفۃ جردن سے، حتی صار کأنہ اسم غیر صفہ، یہاں تک کہ وہ ایسا اسم بن گیا جو کہ غیر صفت ہے، فلما قصدوا تخصیصہ پس جب انہوں نے اس کی تخصیص کا قصد کیا، لکونہ صالحا اس بات کی صلاحیت کی وجہ سے کہ جی یہ صلاحیت رکھ رہا ہے کہ وہ قطیفہ ہے یا کہ وہ جو جرد ہے وہ پرانی جو چادر ہے وہ قطیفہ ہے یا غیر قطیفہ، دونوں ہی ممکن تھے، تو یہ
جو ہے وہ ابہام سا آ گیا، جیسے یہ خاتم ہے تو خاتم بالفرض انگوٹھی ہے، تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ جی وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، وہ رنگ کا تعلق فضہ سے ہے، چاندی سے ہے، لوہے سے ہے، پلاسٹک سے ہے، کس چیز سے ہے؟ تو جیسے یہ جنس مبہم ہو گیا تو پھر وہ کیا کر لیتے ہیں، اس کے جنس کی طرف اس کو مضاف کر لیتے ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں خاتم و فضۃ، کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو یہ فضہ حقیقت میں جن چیزوں سے خاتم کی بناوٹ ہوتی ہے من جملہ ان میں سے ایک کی تخصیص کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جرد کی قطیفہ کی طرف اضافت اس لیے ہے کہ جرد کی بناوٹ من جملہ جن چیزوں سے ہے قطیفہ کی تخصیص کے لیے اس کو ذکر کیا گیا، جیسے خاتم ہے فی کونہ صالحا، اس کے صالح ہونے میں کہ وہ فضہ سے ہو یا غیر فضہ سے، اضافوہ الی جنسہ، انہوں نے اس خاتم کو مضاف بنا لیا اس کے جنس کی طرف، الذی یتخصص بہ، جس کے ساتھ وہ خاص ہو۔ یہ یہاں پر قطیفہ کا لفظ ہے، جرد کا لفظ ہے کہ انہوں نے جرد کو مضاف بنا لیا اس کے جنس کی طرف جس کے ساتھ وہ خاص ہو، کما اضافوا خاتما، جیسے کہ انہوں نے مضاف بنا لیا خاتم کو کس کی طرف ہو، فضہ کی طرف۔ فلیس اضافتہ الیہا، تو اس کی جو اضافت ہے اس کی طرف یہ اس حیثیت سے نہیں ہے انہ صفۃ لہا کہ یہ اس کے لیے صفت ہے، بل من حیث، بلکہ اس حیثیت سے ہے انہ جنس مبہم کہ یہ ایک جنس مبہم ہے، اس کی طرف جو ہے اضافت کی گئی، لیتخصص، تاکہ کیا ہو جائے، یہ خاص ہو جائے۔ اسی طرح اخلاق سیاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بالکل آسان سی بات ہے کہ جی آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھا لیا کہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی، تو ان مثالوں میں تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو رہی ہے۔ جرد و قطیفت، اصل میں قطیفت جرد تھا، تو لہذا جو جرد بطور صفت کے ہے اس کو مضاف بنا لیا۔ اسی طریقے پر اخلاق و سیاب، اصل میں سیاب اخلاق تھا، تو جو صفت ہے اس کو مضاف بنا لیا اور اس کے موصوف کو بطور مضاف الیہ کے۔ تو آپ لوگوں نے کیا جواب پڑھ لیا کہ جی اصل میں یوں کیا کہ یہاں موصوف کو حذف کر لیا، صفت کو ایک اسم کی اور ذات کی حیثیت دے دی۔ اب اس میں جب اس کے قصد اس میں پھر ابہام آ گیا کہ جی یہ جو جرد ہے، پرانی چادر ہے، یہ کون سی والی ہے، قطیفہ ہے یا غیر قطیفہ ہے، اور یہ جو پرانا ہے یہ کپڑا ہے یا غیر کپڑا ہے، تو لہٰذا یہ ایک ابہام آ گیا، اس کی تخصیص کا قصد ہو گیا۔ تو تخصیص کے لیے اس کے جنس کو جو ہے وہ ساتھ میں بطور مضاف الیہ کے ذکر کیا۔ تو اب یہ جو بعد والا کلمہ ہے اس کی حیثیت کس کی ہے؟ اس کی حیثیت موصوف کی نہیں ہے، اس کی حیثیت اب موصوف کی نہیں ہے کہ جی یہاں صفت مضاف ہے موصوف کی طرف، بلکہ اس کی حیثیت اس بات کی ہے کہ یہ پہلا والا جو ہے اس میں ابہام آ گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ اس کے جنس کو جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا۔ جی، وعلی ھذا القیاس، اور اسی قیاس پر اخلاق ثیاب ہے۔ آگے آسان ہے تھوڑا سا، وہ بھی دیکھیں۔ یہ آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا کہ جی مضاف اور مضاف الیہ میں تباین کی نسبت ہے، عموم خصوص کی نسبت ہے، یا جو ہے وہ تساوی کی نسبت ہے۔ یہ وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی، اس کا خلاصہ یہ نکال لیا تھا کہ جی جہاں پر مضاف کی تخصیص ہو سکے، مضاف میں تعریف یا جو ہے وہ تخفیف کی صورت ہو سکے تو وہاں پر جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر اگر برابری ہو، عموم اور خصوص میں اگر دونوں ہی کیا ہے، برابر ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہاں اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ جی یا تو وہ مترادف الفاظ ہوں، یا پھر کیا ہو، مترادف الفاظ ہو، یا پھر مترادف معنی ہو، جیسے لیس یہ بھی شعر کو بولتے ہیں، اسد یہ بھی شعر کو، تو لہذا لیس و اسد کا کوئی فائدہ، صرف لیس سے جو معنی حاصل ہو رہا ہے وہی اسد سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ یا پھر وہ معنوی اعتبار سے ترادف ہو، جیسے الحبس یہ روکنا، اور المنع کا معنی کیا ہوتا ہے، روکنا، تو حبس و منع ان کی اگر آپس میں اضافت ہو جائے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہی فائدہ جو صرف مضاف کا۔ یا پھر بعض مرتبہ ترادف سے نہیں ہوتا لیکن ان کا مصداق ایک ہوتا ہے، جیسے انسان ہے اور ناطق ہے، جیسے انسان ہے اور اب ناطق، یہ حیوانات کے اندر صرف اور صرف کون ہے، انسان ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو تو پھر مماثل کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی۔
لہذا اس کے لیے خاص ہونا ضروری ہے۔ دیکھ لو ولا یضاف اسم مماثل، اور اسم مماثل یعنی جو مضاف الیہ کے ساتھ مشابہ ہے اس کی اضافت نہیں ہو سکتی عموم اور خصوص میں جو برابر ہے الی ذلک المضاف الیہ، اس مضاف الیہ کی طرف جو اس کا مماثل ہے۔ اب برابر ہے کہ وہ مترادف ہوں، جیسے لیس اور اسد ہے، اعیان اور جثث میں کہ دونوں کا جثہ ایک ہے، اور حبس اور منع یہ معانی اور احداث میں ہے کہ دونوں ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، یا غیر مترادف ہیں دو لفظ بلکہ وہ متساوی ہے صدق میں، جیسے انسان اور ناطق ہے، فائدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ فی ذکر المضاف الیہ، مضاف الیہ کے ذکر، مضاف الیہ کو ذکر کرے یا نہ کرے، جو معنی مضاف سے حاصل ہو رہا ہے اس سے زائد کوئی اور معنی مضاف الیہ سے حاصل نہیں ہو رہا، تو فرماتے ہیں فإنک اذا قلت، پس بے شک جب تم نے کہہ دیا رأیت لیس اسد، تو لا یفید یہ فائدہ نہیں دے رہا الا ما یفیدہ رأیت لیسن، مگر وہی فائدہ جو صرف اس کا ہوتا ہے رأیت لیسن کا، بغیر اسد کے ذکر کے، اور لیس کی اضافت اس کی طرف بغیر اس کے، فیکون ذکر الاسد، لہذا اسد کو ذکر کر لینا اور لیس کی اضافت جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، لا فائدہ فیہ، اس میں اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عام کی اضافت ہو رہی ہو کس کی طرف ہو، خاص کی طرف، تو پھر فائدہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ مضاف خاص ہو جاتا ہے۔ کل الدراہم ہے، کل عام ہے، دراہم خاص ہے، عین الشیء عین عام ہے، اور الشیء کیا ہے، یہ خاص ہے، فإنہ المضاف فیہما، پس بے شک ان دونوں صورتوں میں جو مضاف ہے وہ خاص ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ خاص بن جاتا ہے اس مضاف الیہ کی طرف اضافت کی وجہ سے، اور یہ اپنے عموم پر جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، باقی وہ فائدہ جو ہے وہ اضافت کا، تعریف کا دیتا ہے یا تخصیص کا دیتا ہے، یہ آپ لوگوں پڑھ چکے ہو کہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اعتراض والی بات ہے کہ جی عین یہ بھی عام ہے اور الشیء یہ بھی تو کیا ہے، یہ بھی تو عام ہے، تو فرمایا کہ جی الشیء پر الف لام عہد کا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ عہد سے مراد مخصوص چیزیں ہیں، تو عین عام ہو جائے گا، اور الشیء جو ہے یہ کیا ہے، تو عام کی اضافت خاص کی طرف ہو رہی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر الف لام عہد کا نہ ہو بلکہ کس کا ہو، جنس کا ہو، تو پھر اس پر اعتراض ہوگا کہ جی اب تو دونوں ہی عام ہے، تو فرماتے ہیں وَعَامِّيَّةُ الْعَيْنِ عَنِ الشَّيْءِ، اور عین کا عام ہونا الشیء سے، اذا کان اللام فیہ للعہد، جب لام اس میں عہد کا ہے تو یہ تو ظاہر ہے، وَأَمَّا اذا کان للجنس، اور بہرحال جب وہ جنس کے لیے ہو، ففیہا خفا، تو پھر اس میں کیا ہے، خفا ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہو گئی کہ جی مماثل کی طرف ہو، مثل کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی، بلکہ اضافت کیسے ہونی چاہیے، عام کی خاص کی طرف ہو، تاکہ تخصیص یا تعریف کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی یہ ایک نام ہے سعید و کرزن، سعید اس کا نام ہے، کرز اس کا لقب ہے، یہ تو اضافت ہو رہی ہے، ہاں، جس پر اطلاق سعید کا ہے اسی پر اطلاق کس کا ہے، کرز کا بھی ہے، تو یہ تو جو ہے وہ مثل کی طرف اضافت ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی اس میں بھی تأویل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کا لفظ مراد لیا جا رہا ہے اور ایک سے اس کا مدلول مراد لیا جا رہا ہے، ایک سے لفظ مراد لیا جا رہا ہے اور دوسرے سے اس کا مدلول، تو سعید و کرزن کا مطلب یہ ہے مدلول و کرزن، سعید و کرزن کا مطلب کیا ہو جائے گا، مدلول و کرزن، تو اس طرح اس میں تأویل ہے، یہ پھر ایک عام اور ایک خاص ہو جائے گا۔ وَيَرِدُ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ، ان کے قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جی یہ آپ نے کہہ دیا کہ اسم مماثل مضاف الیہ کا عموم اور خصوص میں جو مماثل ہوتا ہے اس کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے سعید و کرزن سے اعتراض ہوتا ہے، فإن سعیدًا و کرزن، اس لیے کہ سعید اور کرز یہ دونوں اسم ہے ایک ہی مسمى کے لیے، جیسے لیس اور اسد ہے، باوجود اس کے کہ ان میں ایک کو دوسرے کی طرف مضاف بنا لیا گیا، تو جواب دیا گیا کہ ان میں تأویل ہے، ایک کو مدلول پر دلالت کرنے کے لیے اور دوسرے کو لفظوں پر، تو گویا کہ جب تم نے یوں کہہ دیا جاءنی سعید و کرزن، تو تم نے یوں کہہ دیا مدلول ھذا اللفظ، اب اس پر یہ ہے کہ جی سعید و کرزن تو کہہ دیا تو کرز و سعید بھی کہہ دیتے، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ جی اضافت سے مراد توضیح ہے، اور لقب عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے اس کے اسم سے، تو لقب کی طرف اضافت کر دی تاکہ اس کی وجہ سے اس سے مزید وضاحت آ جائے۔